ہم سب کے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے۔ کئی ڈگریوں والے ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہے، ارائی برادری سے ان کا تعلق ہے، ہمارے وساوے والا، سب سے زیادہ ڈگری ان کے پاس ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ لاہور میں پاپڑوں کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ ڈگریوں میں رزق نہیں، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ رزق کی خاطر قرآن نہ چھڑا اپنی اولاد کو، حدیث مصطفیٰ سے دور نہ کر۔ دنیا کے سب سے زیادہ جو مالدار لوگ ہیں نا، وہ 10 سے زیادہ نہیں پڑے ہوئے، جو سب سے زیادہ مالدار لوگ۔ سیالکوٹ پچھلے دنوں پروگرام تھا، ایک دوست مجھے اپنی بڑی گاڑی پہ لے گیا، وہ پراڈو گاڑی تھی۔ میں نے پوچھا بٹی صاحب یہ گاڑی کتنے کی؟ انہوں نے کہا یہ 2.5 کروڑ کی میں نے لی ہے۔ میں نے پھر وہی سوال کیا جو ہمارے اس علاقے میں رواج چلتا ہے کہ ڈگری آئے گی تو کوٹھی بنے گی، ڈگری آئے گی تو گاڑی ملے گی، ڈگری آئے گی تو رزق آئے گا۔ میں نے پوچھ لیا پھر آپ نے سکول کی کتنی کلاسیں پڑھی؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی۔ ڈگریوں میں رزق نہیں ہے۔ ہمارے ضلع اکاڑا میں MBBS ڈاکٹری کی 20 سیٹیں آئی ہیں، 20 سیٹیں۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے MBBS کی ڈگری لے کر 1200 تو بچیاں درخواست جمع کروانے کے لیے آئے ہیں۔ جو بچے آئے ہیں وہ علیحدہ آئے ہیں۔ MBBS کی ڈگری لے کر لوگ گھر فارغ بیٹھے مارے پھر رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لے لکیر کا فقیر بنا ہے، یا اپنی اولاد کو دین سکھا یا کاروبار سکھا۔ تیرے دین ہی ہمارا دین، ہمارا مذہب قرآن و حدیث آپ کے بیٹے کی تربیت کیا کرتا ہے؟ دیکھ غار میں وہ نوجوان روتا ہوا کہتا ہے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ شام کو بکریاں دھوتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، صبح دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن جب بھی میں بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں۔ میں بھی اتنی دیر تک دودھ نہیں پیتا جب تک میرے بوڑھے ماں باپ نہ پی لیں۔ اے اللہ ایک دن میری آزمائش کا تھا، میں بکریاں چراتے دور نکل گیا، واپس آتے مجھے دیر ہو گئی، دروازے پہ پہنچا، بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دویا، بچے میرے پیچھے، میں پیالہ پکڑ کے سیدھا گیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس۔ میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، وہ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے۔ اللہ تجھے تو یاد ہے نا، پھر میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا، پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی۔ تم دیر سے آئے ہو، تیری وجہ سے تیرے بوڑھے ماں باپ بھوکے سو گئے۔ سارا دن کا بکریاں چرا کے تھکا آ رہا، پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جاؤ یہاں۔ میں پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، بابا ہمیں بھوک لگی ہے، ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ ہمیں اب دودھ نہیں پلا رہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم نے میرے امی جان ابو جان کو سونے ہی کیوں دیا؟ تمہیں پتا نہیں ان کو بھی بھوک لگی ہوگی، تم نے سونے ہی کیوں دیا؟ آج تمہیں پلا دوں، ایسے تو تم ہر روز ہی سلا دیا کرو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذاک دابی ودابہم حتی اصبح، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اے اللہ وہ غار میں رو رہے، کہتا ہے اللہ بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے دودھ مانگتے رہے، میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی۔ صبح پھر میری امی جان نے میرے ابو جان نے اپنی نیند کو پورا کیا، خود بیدار ہوئے، پھر میں نے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بلکتے روتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ
میری چار دیواری کی، میرے بوڑھوں کی یہ عزت اگر تجھے پسند ہے، آج غار کے دھانے پہ پتھر آ گیا، زندگی خطرے میں، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں تقطعت الصخرۃ، جب اس نوجوان نے اس نیکی کا تذکرہ کیا تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں پتھر آئے پڑے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھنا ہم نے اپنی چار دیواری میں اپنے بوڑھوں کے ساتھ اس کے خلاف سلوک تو نہیں کیا۔ صرف یہ ایک مذہب ہے، ایک تعلیم ہے جو ماں کا حق بتاتی ہے، جو باپ کا حق بتاتی ہے۔